حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب بولنے لگے تو اپنے ماں سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ ماں میرا رب کون ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا رب میں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا کہ تمہارا باپ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ نمرود۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ نمرود کا کوئی رب نہیں ہے، نمرود خود رب ہے اور ہم اس کے کیا ہے؟ غلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا، پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ان کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم ان کی بات کو ماننے کے بجائے ان کی سخت دشمن ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے والدین بھی ان کے دشمن ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ جلائی گئی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آگ کو اتنا دہکایا گیا تھا، اتنا بھڑکایا گیا تھا، اتنی اونچی آگ سلگائی گئی تھی کہ پرندہ بھی جو ہے اس آگ کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ اگر پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ بھی راکھ بن جاتا تھا، قیمہ بن جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آگ میں چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں کیوں جاؤں؟ جلانا تمہیں ہے، تمہیں پھینکنا ہے مجھے، تو تم ڈالو۔ اب ان کی قوم کو آگ میں ڈالنے کا طریقہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ آگ بہت اونچی تھی۔ تو پھر شیطان نے جو ہے ان کو آگ میں ڈالنے کا طریقہ سمجھایا۔ اس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو پانی کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہے تو ہم آپ کی جو ہے مدد کریں، ہم پانی کے ذریعے سے پوری آگ کو کیا ہے؟ بجھا دے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہوا کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم اگر آپ چاہیں تو ہم جو ہے ہوا کے ذریعے سے آگ کو جو ہے ختم کر دے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی انکار کر دیا اور فرمایا کہ میری مدد میرا رب ہی کرے گا، میری مدد کے لیے میرا رب ہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامت والی بن جا، یعنی نہ اتنا ٹھنڈا بن کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگے، اور نہ اتنا گرم ہو کہ میرے خلیل کو گرمی ہونے لگے، بلکہ سلامت والی بن جا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا وہ آگ جو ہے جنت کا باغ بن گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کتنے سخت امتحانات آئے، کتنی سخت آزمائش آئی، اللہ نے ان کو کتنا سخت آزمائش میں ڈالا، کتنی مصیبتوں میں ڈالا، ان کو آزمایا۔ اس سے جو ہے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ چاہے ہم پر دنیاوی مصیبت آوے یا دینی مصیبت آوے، کوئی بھی مصیبت آوے، ہم جو ہے سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نظر ڈالے کہ کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ اگر نہیں ہوا تو پھر سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کا آزما رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، پھر جو ہے دنیا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم شکوے شکایت کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نظر نہیں ڈالتے اور دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، تو اور زیادہ جو ہے مصیبتوں میں پھنستے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا اسباب نہ اپناؤ، دنیا کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اسلام تو یوں کہتا ہے کہ پہلے جو ہے 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے جو ہے اپنے مصیبت کا حل مانگو، اس سے معافی مانگو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس سے مدد طلب کرو،
پھر جو ہے دنیا کے اسباب اپناؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ضرور مدد آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت کو کیا ہے دور کرے گا. دیکھیے جی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ہوا کے فرشتے آئے، پانی کے فرشتے آئے، لیکن آپ نے کسی کی مدد کو لینا مناسب نہیں سمجھا. حالانکہ وہ فرشتے جو آئے تھے وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میرا رب ہی جو ہے میری مدد کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو ہے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرے. ہر حال میں جو ہے کوئی بھی مصیبت آئے، چاہے خوشی ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے کوئی بھی مصیبت ہو، ہم جو ہے اپنے اللہ کو نہ بھولے، اپنے رب کو نہ بھولے. اگر اللہ نے کوئی خوشی دی ہے تو شکر گزاری اختیار کرے، اور اگر کوئی مصیبت ہے تو صبر کرے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.